اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس ماہ رمضان کو اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساتھ اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ اب تو ماہ مبارک کی وہ گھڑیاں آ پہنچی ہیں جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جسے مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں شب قدر، لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ آخری عشرے کی پہلی طاق شب کو رحمت کے طلبگار لیلۃ القدر ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس نے اسے پا لیا اس نے خیر پا لی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے تمام خیر چھوڑ دی، اور کسی بد نصیب سے ہی یہ رات چھینی جاتی ہے۔ آپ اسی بات سے شب قدر کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر مسلمانوں کو کیوں ملی۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان امت محمدیہ پر کیا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہمارے لیے مقرر کر دی۔ اور کیا یہ سمجھا جائے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوگی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا، ہمیں اسے کیسے ڈھونڈنا چاہیے، شب قدر کی کیا کیا نشانیاں ہیں، لیلۃ القدر یا شب قدر کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی کیا کیا فضیلتیں بتائی ہیں، وہ سب آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یعنی مہینے کی ایسی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہی ہے، اور وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ تو ذرا خود قرآن پاک سے اس شب قدر کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ اس رات کے لیے اپنی فرض عبادت یعنی رمضان کا انتخاب کیا۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس رات میں فرشتے اللہ کے حکم سے خیر اور برکتوں کو لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینے کا حساب لگایا جائے تو یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، لیکن اللہ نے تو فرمایا 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، تو پھر 83 سال اور 4 ماہ یعنی 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کا اندازہ تو کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ رات کیوں ملی، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھیں، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اس کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے
بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر تلاوت کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے طفیل امت محمدی پر کرم فرما کر امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عنایت فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اب ذرا بات کر لیں کہ شب قدر کی رات حقیقت میں رات ہے کون سی؟ تو اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں معمول سے زیادہ عبادت کرتے اور تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ یہاں پر کوئی مقرر تاک رات کا ذکر نہیں ہوا کہ شب قدر اسی رات کو ہوگی، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ مان لیا گیا ہے کہ شب قدر 27 رمضان کو ہی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شب قدر کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 یا کبھی 29ویں رات کو ہو سکتی ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ نشانیاں بتائیں، تو جس صحابی نے وہ نشانی جس رات میں دیکھی انہوں نے بیان فرما دیا کہ یہی شب قدر کی رات ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا، اس رات بہت تیز بارش ہوگی، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں پیشانی پر کیچڑ کے نشان لگیں گے۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا، اتنی دیر میں شدید بارش شروع ہو گئی، اور مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کے پتوں سے بنائی گئی تھی، تو وہاں سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میں جب سجدے میں گیا تو میری پیشانی پر وہ پانی لگا۔ تو یہ رات 21ویں کی رات تھی۔ ان کے علاوہ جو نشانیاں نبی پاک نے بتائی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ شب قدر کی رات والی جو صبح ہوگی اس میں سورج کی شعاعیں نہیں ہوگی، یعنی سورج ٹھنڈا ہوگا۔ اس رات چاند بالکل ایسا ہوگا جیسے کوئی تھال، یعنی جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور اس کے کنارے بالکل سیدھے ہوں گے۔ اس رات موسم معتدل رہے گا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ بہت زیادہ گرم۔ لیکن جو شخص جاگا ہی ایک رات ہو اسے کیسے فرق معلوم ہوگا کہ باقی راتوں میں موسم کیسا تھا؟ وہ جب ایک رات کو جاگے گا اسی ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر سمجھ لے گا اور اپنا حق ادا کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ شب قدر کو رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے سلف صالحین اور تبع تابعین بھی رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، تو ہم ایک رات پر اکتفا کیوں کر کے بیٹھ جائیں؟ اس کو تلاش کرنے کے پیچھے بھی حکمت ہے کہ جب ہر تاک رات میں بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس سے دعائے مغفرت کرے گا، ذکر و اذکار میں مشغول ہوگا، تو شب قدر والی رات کا اجر و ثواب تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر راتوں میں جاگنا اور قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا، اس سے اس کی نیکیوں میں اور اس کے درجات میں اور فضائل میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ بس مجھے معاف فرما۔
یعنی اس رات میں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، کیونکہ یہ عشرہ ہی مغفرت کا ہے۔ تو جس نے اس مہینے کے اس عشرے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائی تو پھر وہ کب کروائے گا؟ اور خاص کر شب قدر کے تو معنی ہی بزرگی، شرف اور عزت کے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ رمضان کی طاق راتوں میں عبادات کو معمول بنا لیں۔ یہ 5 راتیں 1 سال کے بعد تو عطا ہوتی ہیں، کون سا روز روز اس کو تلاش کرنا پڑے گا؟ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شب قدر کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، یہ مسلمانوں کو کیوں عطا کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا پہچان بتائیں اور ہمیں اسے کب تلاش کرنا چاہیے، اور شب قدر کے معنی کیا ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔